12ویں نمبر پہ یہ پڑھا تھا پردے کو ظلم قرار دینا، یعنی اسکول و کالج کی اس انگریزی تعلیم میں جو پردہ دین اسلام کا ایک اہم حصن ہے اور عورت کی حفاظت کا ضامن ہے، اس پردے کو ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا 12ویں نمبر۔ اس سے آگے ہم کچھ باتیں پڑھ کر پھر دوسرے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ 12ویں نمبر پر کیا بات تھی؟ پردے کو ظلم قرار دیا۔ اب 13 نمبر پر جس چیز کی تعلیم ہوتی ہے ہیلے بہانے سے، وہ ہے سود کو جائز اور ترقی سمجھنا۔ سود جو ایک عظیم کبیرہ گناہ ہے، یعنی سود خور سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ سود خور جو بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور اس نظام تعلیم میں اس کو پرافٹ کا نام دے کر، لون کا نام دے کر، ترقی کا نام دے کر سود کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور سود کا جو گناہ ہے، اس گناہ کی درجہ بندی میں 70 درجے ہیں۔ سود کے گناہ کے 70 درجے۔ جو سب سے چھوٹا درجہ ہے سود کا، گناہ کا سب سے چھوٹا، اب اوپر والے کتنے ہوں گے بڑے درجے گناہ کے؟ درجہ بندی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی سپاہی ہے اور ایک آئی جی پنجاب ہے۔ اب درجے کی سمجھ آ گئی؟ ایک فوجی سپاہی ہے اور ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے، جنرل ہے، تو درجہ کس کا بڑا ہوا؟ چیف کا۔ اور کم درجہ اس شعبے کا کون سا ہے؟ سپاہی۔ تو سود کے جو درجے ہیں، کم سب سے درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے۔ اب اس سے اوپر 70 درجے ہیں اس گناہ کے، تو اوپر کتنا بڑا یہ گناہ ہوگا جو سود ہے۔ اس سود کو اسکول و کالج کی تعلیمات میں ترقی سمجھا جاتا ہے اور اس کو پرافٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ 14ویں نمبر پر دین حق کی مخالفت، یعنی دین حق کی مخالفت سکھائی جاتی ہے، طلباء کو دین سے بیزار کیا جاتا ہے، اس بہانے سے کہ چھڈو مولویاں کوڑ کیا، تو یہ دین حق کی مخالفت ہے۔ 15ویں نمبر پر فحاشی اور بے حیائی کا درس دینا۔ یہ بھرمار ان چیزوں کی ہے کہ کچھ دن خاص کر لیے، آج ہمارا فلاں دن ہے، آج ہمارا فلاں فنکشن ہے، آج ہمارا فلاں فنکشن ہے، کلچر کے نام پہ برائی بے حیائی کو فروغ دینا۔ اس تعلیم کے اندر یہ جہاں یعنی ڈرامے کا سین ہو گیا، کوئی لڑکی کو رانجھا بن گئی، کوئی ہیر بن گیا، کوئی سسکی بن گئی، کوئی پنو بن گیا، تو یہ سارے رنگ جس کو پنجابی ثقافت کہتے ہیں، یہ بے حیائی کا بازار اس طرح گرم کیا جاتا ہے۔ 16 نمبر پہ ابلیس کی مجلس شورا، یعنی اقوام متحدہ کی تعریف کرنا۔ اب تمام طلباء کو کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے بڑی فلاح و بہبود کا ایک عظیم ادارہ ہے، تو جو اصل وہ شیطان کی مجلس ہے اقوام متحدہ جو ہے، پوری دنیا کے اوپر 5 ویٹو پاور ملک ہیں جن کا حکم چلتا ہے، وہ 5 ویٹو پاور ہے، کافر 5 ملک ہیں، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے اور 1-2 اور ہے۔ یہ 5 ویٹو پاور ہیں اور یہ 5 ملک کافر ہیں۔
ویٹو پاور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے کسی کی نہیں ماننی، ان کی سب نے ماننی ہے، اور وہ پانچوں کافر ہیں۔ ان 5 کافر ملکوں کے نیچے اقوام متحدہ ہے کا ادارہ ہے، جیسے وہ چلائیں گے اقوام متحدہ ویسے چلے گا۔ تو ہم صرف آپ کو اجمالی تعارف بتا رہے ہیں ان کو فریاد کی بھرمار کا، جو آپ کو دن رات شہد کا لیبل لگا کر زہر پلایا جاتا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا اقوام متحدہ کی تعریفیں کرنا 17ویں نمبر پہ، یہ 18ویں نمبر پر عورتوں کے لباس تنگ اور بے حیا بنانے کے طریقے بتلانا، یعنی نوجوان بچیوں کے لباس کی فٹنگ کے لیے باقاعدہ سبق پڑھانا، ان مصوں کا یہ اتنی فٹنگ ہونی چاہیے، باقاعدہ پیمائش کر کے پریکٹیکلی بتانا، تاکہ ان کے لباس زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتے جائیں اور کپڑا سمٹتا جائے اور ان کا جو چھاتیوں کا ابھار ہے وہ نظر آتا جائے، اور اس طرح برائی اور عریانی فحاشی کے مناظر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر بے حیائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ 18ویں نمبر۔ 19 نمبر پہ موسیقی کو روح کی غذا بتانا، گانے بجانے کو سکول و کالجوں میں روح کی غذا بتایا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کو یہ گانے بجانے کی جو لعنت ہے یہ محفلوں میں اور نعتوں میں، اس نے قرات میں، حتیٰ کہ یہ ٹک ٹاک جو بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ پیچھے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کسی مولوی کا کوئی ٹکڑا چھوٹا سا لے لیا تو پیچھے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، آگے وہ ایک نفلی بات بتا رہا ہوتا ہے فضیلت کی اور پیچھے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب نوشت جو ہے روح کی غذا سمجھنا موسیقی کو، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطان کی غذا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گانا ہے، یعنی گانا بجانا، جو گانا ہے یہ بندے کے دل میں نفاق کو، منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی سوکھی فصل کو اگاتا ہے۔ یہ گانا بجانا یہ شیطان کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں ہے۔ اصل میں روح کی غذا تو ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک ذکر ہے اور دین ہے، شریعت ہے، تلاوت کلام پاک ہے۔ تو یہ 19 نمبر پہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھنا۔ 20 نمبر پر بزم ادب کے نام پر طالبات کو گانے سکھانا، یعنی جو بچیاں ہیں ان کا ایک دن رکھ دیا سکول میں بزم ادب، اور پھر ان میں پہلے بچیوں کو ٹریننگ دی گانا گانے کی، پھر جب وہ ٹرین ہو جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہاں ڈیک لگا کر پیچھے انڈیا کے گانے چلا کر آگے پھر اسی طرح کے فضا کے لباس ان کو پہنا کر اور ان گانوں کے آگے پھر ان کو ڈانس باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ جو ہماری تمہاری بہن ہوتی ہے وہ وہاں یہ منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ 20 نمبر۔ 21 نمبر علماء حق سے نفرت کا درس دینا، یعنی جو حق والے علماء ہیں، دین کے محافظ ہیں، ان کو ملا مولوی کہہ کر، تنگ نظر کہہ کر، سخت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے علماء کو ان سے بیزار کرنا، اور دنیا میں سب انسان برابر ہے، انسانی مساوات برابر ہے، یعنی سب انسان برابر ہے، اس کا درس دینا، انسانیت کے نام پر کہنا کہ سب انسان برابر ہے۔ یہ سکول و کالج کی تعلیم کا سب سے اہم جو ہے نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ سب انسان مساوات ہے، سب برابر ہے۔ تو آپ اتنی تو عقل رکھتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ سب تو پتھر برابر نہیں ہے۔ کیا سب پتھر آپس میں برابر ہے؟ ایک پتھر وہ ہے جو روڈ کے اوپر ہوتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو حقیق ناک جڑا ہوتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو مسجد میں، ایک پتھر وہ ہے جو گٹر میں ہے۔ تو پتھر، کیا یہ سب پتھر برابر ہیں؟ کیا سب جانور برابر ہیں؟ تو پھر انسان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس میں انہوں نے کفر کیا چھپایا ہوا ہے تاکہ کافر بھی مسلمان کے برابر ہوئے، اس لیے کہتے ہیں سب انسان برابر ہے۔ تو یہ کفر جو سب سے بنیادی بات جو پڑھاتے ہیں انسانی
انسانیت کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں۔ اب ہرن اور سور برابر ہیں تو دونوں جانور، تو جو یہ کہے کہ سب برابر ہیں اس سے پیار سے اتنا کہہ دیا تم اور چوڑا عیسائی برابر ہے۔ اب وہ برا مانے تو اسے کہنا برا مت مانو، آپ کی بات کر رہا سمجھ آئے؟ تو زیادہ تفصیل ہم نہیں بتانا چاہتے، آپ کو صرف اشارت اور اجمالی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 21 نمبر آپ نے پڑھا۔ 22 نمبر دھوکہ دہی اور ڈرامے بازی سے بچوں کو بگاڑنے کا درس ہے۔ دھوکہ دہی اور ڈرامے بازی سے بچوں کو، یعنی بچوں سے چٹکلے، طرح طرح کی باتیں، جگتے سکھانا اور مارنا، جگتے ایک دوسرے کو مارنا لگانا اور پھر کہہ کے لگانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ درس و تدریس کا ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 23 نمبر پہ کیا ہے؟ دین کے دشمنوں کی سکول میں تعریفیں، یعنی سکولوں کالج میں جو دین کے دشمن ہیں ان کی تعریفیں طلباء کو پڑھائی جائیں گی۔ مثلا سر سید احمد خان علی گڑھ جو کافروں کا ایجنٹ تھا، مرتد اعظم تھا، اس کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے ہمیں ترقی دی، انگریزوں سے ہمیں انہوں نے ترقی دی، وہ بہت عظیم مسلح رہنما تھے، ہمارے بڑے قائد تھے، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام انہوں نے رکھا۔ تو اس طرح کی تعریف میں یہ تو آپ پڑھے ہیں نا، آپ سب کو بتاتے ہیں۔ جو عظیم کافر اعظم تھا، مرتد اعظم تھا، اس کے بارے میں عظیم مسلح رہنما کا درس دینا، یعنی جو دشمن دین تھا اس کو دین کا وفادار ثابت کرنا۔ 24 نمبر پر قرآن پاک و حدیث کا مطلب بدل کر سائنس کو قرآن سے ثابت کرنا۔ یہ کل جمعہ میں بھی ہم نے کچھ باتیں کی، یعنی وہاں وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے جی سائنس قرآن سے نکلی ہے۔ اس طرح کر کے بچوں کے ذہنوں کو قرآن پاک کے حوالہ سے ذہن اس طرح مزلزل کر دیں گے کہ جب سائنس قرآن سے ہے تو پھر تو قرآن پیچھے سائنس کے ہے، یعنی سائنس کو قائد بنائیں گے اور قرآن کو سائنس کے پیچھے چلائیں گے، اور یہ صریح کفر ہے۔ اب جو کہے کہ سائنس قرآن سے نکلی ہے، اب اس سے پوچھو جو چیز قرآن سے نکلے کیا اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ چیز نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے جو قرآن سے نکلے؟ اب قرآن سے تو اللہ کے ولی نکلے، قرآن نے اللہ کے ولی بنائے، تو کیا اللہ کے ولی کسی کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیا اللہ کے بندے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہاں، قرآن پاک نے اصول بیان کر دیے، دونوں علم کا نظریہ بتا دیا۔ اب ان سے پوچھو بھئی اگر سائنس قرآن سے نکلی ہے تو موٹر سائیکل کی ریس کس پارے میں؟ بتاؤ کنجر، بتاؤ کس پارے میں؟ یہ جو موبائل کی فون کال آتی ہے یہ کس پارے میں ہے؟ بتاؤ۔ جو کہتے ہیں سائنس قرآن سے نکلی ہے، تو اس طرح کے یعنی بچوں کے ذہن انہوں نے بگاڑے۔ یہ 24 نمبر۔ 25 نمبر پر انگریز کو مسلمانوں کے خیر خواہ ہونے کا درس دینا، یعنی انگریز ہمارے بہت خیر خواہ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اب تو یعنی معاشرے ماحول کا یہ اثر آپ دیکھیں کہ انگریز یہاں آ جائے تو ان پڑھ بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کے لفظ بول کر سر کہیں گے اسے، یعنی اپنے شیطانی اس ابے کا طواف کریں گے۔ اس حد تک یعنی انگریزوں کا یہ گرویدہ بنا دیا اس نظام تعلیم نے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، آپ سکول کا ٹیچر آئے تو آپ تمام طلباء اس کو زیادہ توجہ دیں گے، گاؤں کا امام مسجد ہوگا تو اس کی بات تک نہیں سنیں گے، بلکہ گاؤں کا امام مسجد جو دین سکھاتا ہے وہ اگر کہیں آ رہا ہو تو بعض طلباء ایسے نظریں چرا کر ہٹ جائیں گے، نظریں چرا لیں گے، کوئی بات نہ کہہ دیں، اور وہ آ جائے تو اس کے آگے پیچھے سب کچھ ہوگا۔ یہ نتائج ہے ہمارے سامنے۔ یہ 27 نمبر۔ 28 نمبر پہ اسلامی تہذیب کو وحشی تہذیب سمجھنے کا درس دینا، مذہب سے بغاوت کا درس دینا۔ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں پرکھنا،
کیا معنی ہوتا ہے؟ پرکھنا، کاٹ چھانٹ کرنا، یہ تہذیب کا لغوی معنی ہے۔ اور اصل معنی تہذیب کا کیا ہے؟ فکر و عمل کا نام تہذیب ہے، فکر و عمل کا نام تہذیب ہے۔ تو اسلام کا فکر و عمل کیا ہے؟ آخرت اور خدا تعالیٰ سے ملاقات، یہ اسلام کی تہذیب کا خلاصہ ہے، یعنی تعلیم اور علم کا خلاصہ ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ تعلیم و تہذیب کیا ہے؟ کہ خدا سے بیزاری ہے اور دنیا داروں سے وفاداری ہے۔ تو اس طرح تہذیب، اسلامی تہذیب کو ویشی پن، مثلا سادہ لباس پہننا یہ تہذیب ہے، رہن سہن، تہذیب و تمدن بولتے ہو نا۔ اب سکھوں کی ایک تہذیب ہے، ایک ہندوؤں کی تہذیب ہے، ایک انگریزوں کی تہذیب ہے، اسی طرح ہر قوم کی اپنی تہذیب ہے نا۔ تو اسلام کی تہذیب کو انہوں نے وحشیانہ پن بنایا۔ یہاں میں صرف ایک بات کر کے آگے بات ہم قریب لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ میں سے کسی بچے نے شاید کسی کلاس میں پڑھا ہو، چوتھی کی کلاس میں، چوتھی کی اردو میں ایک کہانی ہوتی تھی، اس کا نام تھا ہماری آبادی، ہماری آبادی۔ اور اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی اور ایک مرد کی، بندے کی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ، اور نیچے سانپ اس کے پاؤں کے قریب اسے ڈس رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اوپر نام مضمون ہے ہماری آبادی۔ اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان جنگلی وحشی زندگی گزارتے تھے، ان کو رہنے سہنے کا پتہ نہیں تھا، وہ کچا گوشت کھا جاتے تھے۔ اب ان کتوں نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو وحشی کہا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے انسان کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ جنگلی وحشی زندگی گزارتے تھے، ان کو کھانے پینے کا پتہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، وہ کچا گوشت کھا جاتے تھے۔ تو اسلامی تہذیب کو وحشی تہذیب بتانا، اب جو داڑھی شریف رکھ لے، سر پہ امامہ رکھ لے، سر ڈھانپنا شروع کر دے، سادہ لباس پہن لے، اس پہ وہ تنقید کریں گے کہ یہ کون سا بندہ ہے، یہ کیا ہے یار، تنگ نظری، یہ کیا ہے، یہ تو بہت پیچھے ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھی دنیا کہاں پہنچ گئی۔ اس طرح کے یعنی خرافات دین اسلام کی تہذیب سے دور کرنے کے لیے سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح 29 نمبر پہ جنات سے انکار، فرشتوں کا انکار۔ جب سر سید خبیث نے ان حقائق کا انکار کیا تو اس کے ماننے والے بھی ان چیزوں سے طلباء سے انکار ہی کرائیں گے، یعنی فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے معاذ اللہ، اور جو جنات ہیں یہ بھی کوئی مخلوق نہیں ہے، بس یہ انسان کی اپنی قوت اندر ہے، نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ ہے، اور اگر کوئی بری حرکت کرتا ہے تو یہ جن ہے، شیطان ہے، اور جنت دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے، بس جسے نیکی کر کے خوشی انسان کو ملتی ہے تو بس یہی جنت ہے، کوئی اور جنت ہے نہیں۔ یہ سر سید خبیث کے نظریات اور عقیدہ تھا۔ تو اس طرح جنت کا انکار، فرشتوں کا انکار، جنات سے انکار کا درس سکھانا، اور پھر فرشتوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نوری مخلوق فرشتوں کا مذاق اڑانا۔ اب مذاق کس انداز میں اڑاتے ہیں؟ یہ کل بھی میں نے حوالہ خطبہ جمعہ میں دیا تھا، جو 11ویں کی انگریزی ہے، 11ویں کی انگریزی میں لکھا ہوا ہے I have a dream، میرا خواب، اور وہاں ایک لکھا ہوا ہے کہ ایک گشتی کا کجری کا پرس گم ہو جاتا ہے، پرس گم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح آگے کہتی ہے کہ اگر فرشتہ بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں نہیں بتاؤں گی، رب بھی پوچھے گا تو نہیں بتاؤں گی، یہ باتیں لکھی۔ آگے 31 نمبر پہ جنت اور جہنم سے انکار، جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ خیالی چیزیں ہیں، بس نیکی اور غمی ہے، یہ جنت جہنم ہے، اور کوئی جنت جہنم نہیں ہے معاذ اللہ۔ نمبر 32، یہاں ہم صرف 2 باتیں اور کر کے بات ختم کر رہے ہیں، آپ توجہ سے میری بات، یہ آخری بات سنو، توجہ سے سیدھے بیٹھو۔ 32 نمبر پر تمام طلباء توجہ میری طرف رکھو، 32 نمبر پر وطن پرست بن کر رہنے کا درس دینا، یعنی وطن پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم پاکستانی ہو، پہلے تم پاکستانی ہو، مسلمان بعد میں ہو، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے اس ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ
ہماری پہچان پاکستانی ہے، مسلمان نہیں ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ وطن پرستی کا سبق دینا. اور ہم نے بتایا تھا آپ طلباء کو، پرستش ہوتی ہے پوجا کرنی، عبادت کرنی. تو پرستش مسلمان صرف اپنے رب کی کرتا ہے اور کسی کی پرستش نہیں کرتا ہے. تو یہاں وطن پرستی کا سبق دیا جاتا ہے. آپ روزانہ پڑھتے ہیں سایہ خدائے ذوالجلال، پاک چھر زمین چھاد باد ہوتا ہے. روزانہ سٹاٹو آپ کھڑے ہوتے ہیں، اتنے ادب سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. نماز میں آ کر آپ اتنے ادب سے نہیں کھڑے ہو سکتے جتنا وہاں قومی تراڑے پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور تمام کے گویا یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان میں کوئی سانس ہی نہیں ہے، یعنی ساکن ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. وطن پرستی کے حوالے سے اس طرح آپ کے ذہنوں کو مائل کیا جاتا ہے. 33 نمبر پر سائنس کی ترقی کا درس دینا. سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، بہت ترقی کر گئی، یعنی ترق گئی کو ترقی کہہ رہے ہیں. یہ جتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے اتنا زیادہ معاشرہ ترقتا جا رہا ہے. سائنس ترقی کر گئی. ترقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. اب یار اس میں دیکھو کفر اس میں ہے کہ اس میں کفر کیا ہے؟ ترقی کا معنی کیا ہے؟ سب بولا کرو، ترقی کا معنی کیا ہے؟ آگے بڑھنا. تو اب آگے بڑھنے میں یہ جتنی سیاسی سہولیات جہاں ہوں، سیاسی ایجادات جہاں ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترقی یافتہ علاقہ ہے. کیا؟ اور جہاں یہ سیاسی سہولتیں نہ ہوں، جہاں گارڈن وغیرہ نہ ہوں، باغات نہ ہوں، یہ بجلی لائٹنگ نہ ہو، پکی سڑکیں نہ ہوں، پکے مکان محلات کوٹیاں بنگلے نہ ہوں، کچے مکان ہوں، بجلی وہاں بتی نہ ہو، یہ روڈ سڑکیں وہاں نہ ہوں، اسے کہتے ہیں پسماندہ علاقہ. کیا؟ اور جہاں یہ چیزیں ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی یافتہ. اب آپ ایمان سے بتائیں یہ ساری چیزیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں؟ کوئی سائنسی چیز اس دور میں تھی؟ جب کہہ دیا کہ جہاں یہ چیزیں نہیں تھیں وہ پسماندہ پیچھے رہ گیا ہے، اور جہاں سیاسی چیزیں یہ آگے بڑھ رہا ہے. ترقی اسلام میں بھی ہے اور ترقی کفر میں بھی ہے. یہ کفر میں ترقی ہے کہ خواہشات بڑھتی جائیں گی اور دین سے دور ہوتے جائیں گے. اسلام کی ترقی کیا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی میں آگے بڑھو. کس میں؟ نیکی میں آگے بڑھو. اور سائنس کی ترقی تو یہ ہے کہ آپ برائی میں جتنے آگے بڑھتے جائیں گے آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں. تو یہ 33 نمبر. آگے ہم آخری بات اس پہ کریں گے. 34 نمبر سائنسدانوں کو افضل ترین آدمی سمجھنا. سائنسدانوں کو افضل ترین آدمی سمجھنا، یعنی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بندہ تو سائنسدان ہے، سائنسدان جہاز بڑھاتا، مولوی تو سوئی نہیں بڑھتی، مولوی تو سوئی نہیں بڑھا سکتا، سائنسدان جہاز بڑھا دیتا. قوم دے دین گل آ بھی جہاز بڑی ترقی والی گل ہے، ہواواں چھڈنے ہیں، وچ اکھاں نوں درشن بھی مل جاتا ہے، ایئرپورٹس دا ہورس وغیرہ جو ہوتی ہے، ترقی ہے. اچھا مولوی سوئی نہیں پڑھا سکتا، سائنسدان جہاز بنا دیتا. یہ سائنسدانوں نوں اعلیٰ انسان بنایا جا رہا ہے. بم بنایا. بم کس بنایا بھائی؟ بم کن نے بنایا؟ سائنسدان. تے مولوی کول تے سوٹا ہے، بم تا نہیں. سوڈا سنت پا کے ہاتھ چ رکھنا، ایویں ہے نا، حادثہ مبارک ہے. اور بم کیا بنایا؟ سائنسدان نے. ہوں یہ عجیب بندہ ہے. سب تو پہلے جڑا بم بنایا آئنسٹائن، خبیث خنزیرہ آئنسٹائن سائنسدان، جس نے سب تو پہلے بم بنا کے ناگاساکی ہیروشیما دے اتنے سٹیا. اس کنجر نے تجربہ کرن دی خاطر لکھاں بندے مر گئے. جڑے انسانیت دے درس دیون والے کنجر، لکھاں بندے مر گئے. اور وہ کنجر کئی دے سکون نال ستا رہا، تجربہ کامیاب ہو گیا. یہ عظیم لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں. آخری بات یہ سمجھو کہ یہ عظیم لوگوں کی آخری بات سمجھو
کہ سائنسدانوں کو افضل انسان بتانا طلباء کو کہ سائنسدان بندے ہیں تو سائنسدان ہے، انسان ہے تو سائنسدان ہے، باقی سب جانور ٹکر بازی ہے، ان کو کیا پتا دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اب سائنسدان کا ابا مر جائے، سائنسدان کا ابا مر جائے، سائنسدان ابے کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، سائنسدان اپنے ابے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، سائنسدان اپنے ابے کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ سائنسدان ہے۔ تو یہ چند باتیں آج ہم نے سکول و کالج میں دی جانے والی تعلیم کے کفریات کے حوالے سے، یہ آج ہمارا دوسرا درس تھا جس میں ہم نے 34 نمبر تک پڑھا، یعنی سائنسدانوں کو افضل ترین آدمی